میرے حضور کے صحابہ تو رات کو اٹھ اٹھ کر تنہائیوں میں قرآن پاک کی تلاوتیں کیا کرتے تھے، قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ آج تو ایک کہتا ہے کہ جس فلاں صحابہ نے اس طرح عمل کیا، فلاں صحابہ نے اس طرح عمل کیا۔ جناب میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا صحابہ کرام نے تو اٹھ اٹھ کر رات کو تنہائیوں میں رب کا کلام پڑھا، رب کی کتاب پڑھی۔ جناب انہوں نے تو تیری طرح قرآن پاک کو الماری کے اندر سیو نہیں کیا تھا، سیو کر کے رکھ نہیں دیا، وہ قرآن پاک کو اٹھا کر پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کو چوما کرتے تھے، خوشبوئیں لگایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے جب قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک کے ساتھ محبت کی، تو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے رب کی طرف سے اترتی ہوئی رحمتیں دیکھی، رب کی طرف سے اترتا ہوا نور دیکھا۔ ایک صحابی تھے، وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر آ کے نا آپ نے نماز پڑھی، نفل نماز کے اندر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تو وہ صحابی رسول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نفل نماز پڑھ رہا تھا اور سورت پڑھ رہا تھا نماز کے اندر، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ چھلانگے لگانے لگا، جمپے لگانے لگا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے تھوڑی دیر نماز مؤخر روک دی، تلاوت روک دی، پھر وہ گھوڑا ٹھہر گیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے جب نماز شروع کی، پھر میں نے سورت شروع کی، گھوڑا پھر چھلانگے لگانے لگ گیا۔ صحابی رسول آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یار گھوڑے کے ساتھ میرا بیٹا سویا ہوا ہے، کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے فوراً جلدی نماز ختم کی، اپنے بیٹے کو سائڈ پہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں بیٹے کو میں نے سائڈ پہ کیا تو میری نظر آسمان کے اوپر پڑی، آسمان پر جب میری نظر پڑی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سے نور نکل رہا تھا۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات ساری حضور کو بتائی۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، گھوڑا چھلانگے اس وجہ سے لگا رہا تھا تیرے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی تھی اور گھوڑا خوش ہو رہا تھا، وہ جو نور تھا تیرے گھر کے اندر اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے تھے۔ اگر آج تو نماز ختم نہ کرتا، لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے نماز تو اس وجہ سے ختم کی ہے کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو جناب دیکھیں پھر صحابی رسول کے گھر کے اندر کیسے پھر رحمتیں نازل ہوئی۔ صحابی رسول اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے تھے، ان کے گھر پریشانی کیوں نہیں تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب وہ رب کی کتاب کو ٹائم دیا کرتے تھے، رب کے کلام کو پڑھا کرتے تھے۔ آج تو نے کیا کیا ہے بتا مجھے؟ تیرے گھر کے اندر سیب پڑا ہوا ہے، سیب الماری کے اندر تو نے قرآن پاک رکھ دیا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یار اس کے اندر سیوی تو نہیں لگی ہوئی، تو نے اٹھا کر دیکھا تک نہیں، تو نے اٹھا کر اسے صاف تک نہیں کیا۔ بتا یہ رب کی ناراضگی نہ ہو تو پھر کیا ہو گیا یار؟ ذرا ہوش کے ناخن نہیں، قرآن پاک روزانہ اٹھا کر پڑھا تو کرنا، پڑھنا نہیں چلو یار کم از کم چوم تو لیا کر اسے صاف کر رکھا کر، اسے خوشبو تو لگایا کر یار۔ پھر کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن یہ قرآن پھر تیری شکایت لگائے کہ اے رب کائنات، مجھے اس نے رکھ کر پھر بھلا دیا تھا، مجھے اٹھایا تک نہیں اس بندے نے، پھر کیا جواب دے گا؟ شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اگر حضور نے تجھ سے پوچھ لیا کہ اے میرے امتی بتا تو نے قرآن کی تلاوت کی تھی، نہیں ہوگا جواب اس وقت تیرے پاس۔ تو میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کر، قرآن پاک کو پڑھا کر، قرآن پاک کو ٹائم دے تاکہ تیرے گھر کے اندر رب کی رحمتیں نازل ہو۔ باقی میرے چھوٹی سی آپ سے یہی عرض تھی، قرآن پاک کو پڑھا کریں، رب کے کلام کو پڑھا کریں، اس سے فیصلے لیا کریں۔ اور باقی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، اگر شیئر بھی لازمی کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔